بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 54 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 54 کے درس میں 2 دن سے مستقل ایک عنوان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کن کن چیزوں سے ہوتی ہے، ایک خاص عنوان ہی دیا ہے اللہ پاک نے کہ نبی کو ایذا نہ پہنچاؤ، نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تکلیف اور اسباب تکلیف سے پرہیز کرو ورنہ کبیرہ گناہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اہم جملہ لفظ شیئن پر، یعنی ذرہ برابر بھی غوث پاک حقیرم مما یتعلق بإزائہ من قبل ازواجہ فی حیاتی صلی اللہ علیہ وسلم و بعد مماتہ، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا سے تعلق رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف سے، چاہے حیات میں ہو یا حیات کے بعد ہو، یعنی حضور تشریف فرما ہو یا تشریف فرما کے بعد، تو بیوی کی طرف سے کوئی ایسی چیز سننے کو نہیں ملنا جن چیزوں سے مجھے تکلیف پہنچے۔ یہ غوث پاک کا مطلب عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کہا نبی کو تکلیف نہ دو، مطلب میری بیوی کی طرف سے۔ تو اسی عنوان سے آج کا بھی ایک بہترین عنوان میں غوث پاک کے درس گیلانی کے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے ایک اہم عنوان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر وہ نہ ہوتی تو نہ رقیہ ہوتی، نہ ام کلثوم ہوتی، نہ زینب ہوتی، نہ فاطمہ ہوتی۔ صحیح ہے؟ تو جب بیوی سے متعلق کوئی چیز حضور کو تکلیف کا سبب ہے تو رقیہ کو بھی تکلیف دینا یقیناً حضور کو تکلیف کا سبب ہے، اور ام کلثوم کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینے کا سبب ہے، اور یہ دونوں کے شوہر نامدار کا نام عثمان غنی ہے، تو عثمان کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے۔ اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا یہ خصوصی عنوان، چونکہ کل شیعہ حضرات عید غدیر مناتے ہیں، میں چلتے چلتے جلدی سے بول رہا ہوں، عید غدیر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک گاؤں ہے خم ایک گاؤں ہے، وہاں پر تشریف فرما ہو کر کے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ الفاظ تبدیل ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ حضور کی مولائیت پر علی کی مولائیت موقوف ہے، یعنی جس نے حضور کو مولا مانا وہ علی کو مولا مانے، یہ ہے۔ لیکن شیعہ حضرات صرف علی ہی کو مولا کریں، سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور کے مولا ہونے کا آج تک ذکر نہیں ہے، جبکہ یہاں مشروط ہے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ صرف علی کی مولائیت کا اگر اظہار ہوتا تو پھر یہ ایک امکانی صورت تھی کہ علی بس خیر۔ اور دوسری جو غلطی شیعہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مولا سے مراد یہاں خلافت لیتے ہیں، اور خلافت بھی بغیر فصل کے، یعنی خلیفہ صرف علی ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں، اور دوسرے کی خلافت جو ہے نا یہ میجورٹی سے یا الیکشن سے ہوا ہے، علی کی خلافت نبی نے کی، تو خلافت بلا فصل۔ میں ایک ہی لفظ میں اس کا عنوان مطلب یہ کر دوں اور حضرت عثمان کی عظمتوں اور فضیلتوں پر آؤں۔ قرآن پاک میں سورہ تحریم میں بہت مشہور آیت ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ وہی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے باب میں جو تھوڑی ناراضگی کا جو عنوان تھا، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ بولوں گا کہ دونوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتی ہو تم دونوں تو پھر ٹھیک ہے، تب تو اچھی بات ہے، اور اگر میرے حبیب پر پریشر ڈالو گی تو سنو،
فإن اللہ هو مولاہ، تو اللہ اپنے حبیب کا مولا ہے. جملے پہ نہیں، جملے پہ غور کیجیے. اللہ اپنے حبیب کا مولا ہے. اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ نبی کا خلیفہ ہے اللہ. اگر لفظ مولا کا ترجمہ خلیفہ لیتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ مولا. اسی طرح وہ جبریلو، اور جبریل نبی کے خلیفہ ہیں. مانا لیجئے وہ صالح المؤمنین، اور اولیاء نبی کے خلیفہ ہیں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور سارے فرشتے. لفظ اللہ کے مولا ہونے کی نسبت یہاں پر مراد ہے مددگار. اللہ مددگار ہے، اللہ مشکل دور فرمانے والا. وہاں خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو بس ایک ہی لفظ میں نے بتا دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا سے حضرت علی کی خلافت جزوی اور حضرت علی کی عظمت، حضرت خلافت نہیں، حضرت علی کی عظمت جزوی کا اظہار فرمایا. عظمت جزوی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بتاؤں گا اس وقت کہ مدینہ اور ملک شام کے لوگ آپ کے سامنے جو بہت لمبا معاملہ ہے. یہاں پر جو یہ غلطی کرتے ہیں، پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس دن جشن منا کر کے حضرت عثمان کی توہین ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال اپنے میں آپ لیجئے. اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے اور اسی دن شادی کا ڈیٹ بھی آ جائے، انتقال منائیں گے یا شادی منائیں گے؟ شادی فرحت، خوشی، پازیٹیوٹی کا نام ہے، اور وہ بھی امیر المومنین کا مسئلہ اگر آ جائے. کوئی عام کی بات نہیں کہہ رہا، امیر المومنین کا. اب بتائیے اس دن کیسے عید منا سکتے؟ عید غدیر خم، یہ جملہ لفظ عید ہی بتا رہا ہے کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. یا تو آپ حضرت عثمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں اسلام میں، یہی مطلب ہوا. اور آپ بھی امیر المومنین مان رہے ہیں، خلیفہ مان رہے ہیں، خلی اول آخر کا انکار کر رہے ہیں. تو جب مان رہے ہیں اسلام میں بھومکا ہے ان کی، تو پھر آپ اس دن عید کی کیسے منا سکتے؟ اگر واقعی وہ مراد بھی لے لیں تب بھی پوسٹ پون کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ اس دن ان کی شہادت کا مسئلہ ہے. تو ایک غلطی یہ. دوسری غلطی، مولا سے مراد وہ خلافت بلافظ لیتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ پھر تو مولا کا معنی یہاں پر بھی اللہ نبی کے خلیفہ نظر آئے. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہرحال غدیر خم کا ایک کانسیپٹ دے دیا میں نے. کل جو عید منائیں گے وہ لوگ بہت غلطی پر ہیں. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کے دام فریب میں آنے سے محفوظ فرمائے. کل اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی 18 ہے نہیں، 18 ذی الحجہ اور 29 جولائی. تو شہادت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یا عام پیر کا انتقال ہوتا ہے، کیا دھوم دھڑاکے سے آپ اس مناتے ہو. تو نبی کے داماد ہیں، اور ایک بیٹی نے، ابھی روایت میں آئے گی انشاءاللہ، حضرت علی نے روایت کیا ہے کہ نبی سے کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اگر میرے پاس ہزاروں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں دے دیتا. ابھی روایت میں آئے گی. اور سراہتن بھی ہے، اگر میں تیسری بھی ہوتی تو اے علی، جب انتقال ہوئی، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو تیسری بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا اے عثمان. تو یہاں پر دیکھیں صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. اور بعض محققین نے کہا مسلم شریف بھی ہے. بہرحال سیاہ ستہ میں بخاری اور مسلم کا کیا مقام ہے آپ اچھے سمجھتے ہیں. اس میں حدیث نمبر 6087 عنوان ہی دیا امام مسلم نے، بابو من فضائل عثمان ابن عفان. لفظ من پر غور کیجئے، یعنی مکمل نہیں، عثمان ابن عفان کے فضائل میں سے کچھ بیان کر رہا ہوں. کیا بات ہے. ہاں خیر، ان میں سے 6087 6087 یہ لکھوں میں، دھیان دیجیے گا. 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094. کتنے ہو گئے کل حدیث؟ ہاں 87 سے لے کر 88 89 90 91 92 93 94 ہے نہیں، کل 60. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کل 60 حدیثیں، جن میں ایک اچھی حدیث ہے جو میں پڑھ دے رہا ہوں، پھر تقریباً ملتی جلتی حدیث ہے. عربی متن کو دیکھیں آپ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی دونوں رانیں یا دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں. حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی آنے کی. آپ نے ان کو اجازت دے دی. آپ اسی طرح لیٹے رہے. پھر آپ باتیں کرتے رہے. پھر حضرت عمر نے اجازت طلب کی. آپ نے ان کو بھی اسی طرح اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے. پھر حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. دھیان دیجیے گا. اور اپنے کپڑے درست کر لیے. تاجدار انبیاء اپنے کپڑے درست کر لیے. اب غور کیجیے, راوی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کا واقعہ یا ہمیشہ کا واقعہ. حضرت عثمان آ کر باتیں کرتے رہے. جب وہ سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور نہ ان کی پرواہ کی. حضرت عمر آئے تو آپ نے ان کا بھی کچھ خیال نہیں کیا. لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے. آپ نے فرمایا میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک جلدی سے ایک جملہ بول دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتے ہیں. عالم ما کانا وما یکون, جو ہے, جو ہوگا, جو ہو چکا, سب کا علم ہے. دھیان دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں, یہیں سے علم غیب ہے. تو فرشتے تو غیب ہیں. ایک بات اور, حضرت عثمان کی یہ فضیلت بیان کر کے کیا ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت کے دن علی کی خوشی منانا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر افضل ترین, سمجھ رہے ہیں نا, عمر افضل ترین, لیکن آپ ان کے لیے اتنا اہتمام نہیں فرمائے, لیکن عثمان کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں. داماد اگر رتبت میں دیکھیں تو ابو بکر و عمر سے نزدیک ہیں, نیچے ہیں, کیونکہ وہ باپ کی منزل میں ہے دونوں, اور یہ داماد کی منزل. ان سے تو اور بلا تکلف ہونا چاہیے, بلکہ عثمان کو ہونا چاہیے زیادہ احتیاط کے ساتھ. عثمان سے احتیاط کر رہے ہیں. یہ کنٹینیوٹی اور ریگولرٹی نہیں ہے عظمت ان کی. خیر, اسی طرح حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 6088 بھی, اسی طرح حضرت 6089 بھی, اور 6090 والی حدیث ایک بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں. کیا بات ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لکڑی سے کیچڑ کھرچ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں. ایک شخص نے دروازہ کھلوایا. آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر اس کو جنت کی بشارت دے دو. آپ اب کام ہی کر رہے ہیں, حضور کوئی ہے دروازے پہ جو جنت کی بشارت دے دو. بتائیے علم غیب دیکھیں, آپ عقیدہ اہل سنت دیکھیں, آپ علم غیب دیکھیں. بتائیے اگر نبی کو نہیں معلوم ہوتا, کوئی جمن جمراتی عام لوگ اگر ہوتا, یعنی کوئی کافر مشرک بھی ہو سکتا ہے نا, تو حضور ہیں تو جنت کی بشارت دینا تو ایک دم اہم بات ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ کہ آنے والا کمپلسری اور یقینی مومن ہے, کیونکہ جنت کی بشارت ہے. تو ایمان کی بھی کاملیت کیا, علم ہے مصطفیٰ کو, پھر ایمان پر خاتمہ کی بھی, اور جنت میں دخول کا بھی. کیا بات ہے. خیر, جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا آنے والے حضرت ابو بکر تھے. میں نے جب دیکھا تو میں نے دروازہ کھول کر ان کو جنت کی بشارت دے دی. پھر ایک شخص نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو, اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. میں نے دیکھا وہ عمر ہیں, جنت کی بشارت دے دی. پھر حضرت عمر, پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو مصیبتوں کے ساتھ جنت کی بشارت دو. ایک لفظ کا اضافہ ہے, صرف جنت کی بشارت نہیں ہے, مصیبتوں کے ساتھ لفظ جنت اور مصیبت پر غور کیجیے آپ. کیا بات ہے. اب جا کر میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے خصوصاً. میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دی اور جو کچھ حضور نے فرمایا تھا وہ کہہ دیا. حضرت عثمان نے سڈنلی اس وقت کہا اے اللہ صبر عطا فرمانا, یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. اب حدیث نمبر 6091 اور 6092 یہ حدیث بھی سیم ویسے ہی ہے. ہاں 93 بھی تقریباً ویسے ہی ہے. چورانوے بھی تقریباً ویسے ہی ہے. کل 7 حدیثیں نہیں, دھیان رکھیے گا, اس کو میں لکھوں گا. اب میں جو مطلب یہ کیا ہوں آج دیکھ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سوانح. کیا بات ہے یار. علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں
یہ ابن اسیر جزری متوفی 606 ہے، 606 ہجری، یعنی 800 سال کے سمجھیے، زیادہ 800 سال سے زیادہ پرانے. اسی طرح اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 377 اور 376، یہ سب میں یہ ہے. دیکھیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی. آگے دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب عبد مناف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی کنیت ابو عمرو ہے. ان کا لقب ذو النورین ہے اور امیر المومنین ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص تھا. ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس قریش کے لوگ آتے رہتے اور حضرت ابو بکر کے علم، ان کی تجارت، ان کے حسن مجالست کی وجہ سے ان سے محبت کرتے. ان لوگوں میں سے جن پر حضرت ابو بکر کو زیادہ وثوق اور اعتماد تھا ان کو وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا اور ان کو اسلام کے احکام بیان کیے. سب مسلمان ہو گئے. کمال ہے، بڑا مزہ آئے گا. سنیے آپ، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. رقیہ مقدم ہے. پھر حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. دھیان دیجیے. پھر مکہ واپس آ گئی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب مدینہ پہنچے تو حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت کے ہاں قیام فرمایا. حضرت رقیہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمان کے والے عقد میں دے دیا. جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری صاحبزادی ہوتی تو میں اس کو بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ حضور کا فرمان. اب آپ آگے دیکھیے گا، کنیکشن دیکھیے صحابہ. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں اصل انکار نہیں کرتا ہوں کہ آپ حضرت علی کو نہ چاہو نہ ماؤ. میری تو کتاب ہی ہے قرآن اور اہل بیت، اور بلکہ گزشتہ سال کا درس ہی ہے علی بزبان علی، شان علی بزبان علی. میں نے واضح کیا. خیر، تو مگر جو کنڈیشنز ہیں، جو ریئلٹی ہے توحید و رسالت کی، اس کے آئینے میں فضیلت بیان ہونی چاہیے. ہاں خیر، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یہ ہے روایت حضرت علی سے روایت ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان سب کو یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہتی. کیا بات. حضرت رقیہ کے بطن سے حضرت عثمان کے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ 6 سال کی عمر کو پہنچ کر سن 4 ہجری میں تشریف لے گئے. حضرت عثمان بنفسہ ہی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں مبتلا تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح حاصل ہوئی اس دن سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا. کیا بات ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدر کے مجاہدین میں شمار کیا اور ان کو مال غنیمت کے حصے اور اجر میں شریک کیا. علامہ محمد بن محمد شیبانی ابن الاسیر جزری متوفی 606 وہی جو حوالہ دیا. اب حضرت عثمان کے مزید فضائل. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عشرہ مبشرہ میں سے، میں بار بار ایک جملہ یہ سننے میں ایک جملہ اس کو بھی دھیان میں رکھے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ غلط نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی ہے وحی الہی ہے. اب وہ متلو ہو یا غیر متلو، مطلب جس کی تلاوت کی جائے بشکل قرآن اور جس کی تلاوت نہیں کی جائے بشکل حدیث، اس پر انگشت نمائی کرنا غلط ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام بخش دیے.
ہم لوگ بیان کر رہے ہیں نا، احساس کر لیں کہ اللہ پاک ہم یقیناً بخش دے گا الحمدللہ. جب غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ بخشش ہوگی. وہ ساری ہیں، نبی کے داماد ہیں. کیا بات. اور وہ کام جو تم نے پوشیدہ کیے اور وہ کام جو ظاہر کیے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں سب بخش دیے. لو اب حضرت عثمان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ رہا جس پر ہتک کا یا بے عزتی کا معاذ اللہ کچھ بول سکے؟ نہیں. خیر، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر چڑھے، احد پہاڑ پر. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم. وہ پہاڑ زلزلہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. کیا بات ہے، کیا شعر دیکھیں آپ. ایڑیاں، واہ واہ واہ، وقار، سبحان اللہ. تلوے کا جب یہ عالم ہے تو جلوے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، واہ واہ. خیر، پہاڑ متزلزل ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر، تمہیں نہیں معلوم تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. کون کون تھے؟ حضور تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. تو ایک نبی، ایک صدیق. ٹھیک تو سمجھ میں آ گئی. حضور، ابو بکر صدیق اور 2 شہید. حضرت عمر بھی گویا شہید ہوں گے، حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے. ایک اشارہ کر رہا ہوں میں، دیکھیے گا. حضرت ابو بکر صدیق 2 سال، کم و بیش 2.5 سال، 2 سال آپ رکھیں. اور حضرت عثمان کی خلافت کی مدت کیا ہے؟ حضرت عمر کی خلافت کی مدت 12 سال. کتنے ہو گئے؟ 2 سال اور 12 سال 24 سال، 14 سال. 10 سال حضرت عثمان. کمی بیشی اب جو بھی کمی بیشی آپ جو بھی سمجھیں، کتنے ہو گئے؟ ابھی حضور تشریف فرمائیں. میں فیوچر کا ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کو جانتے ہیں. تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے. یہاں تک تو ایک ایزی ہم مراد لے سکتے ہیں، لیکن 2 شہید ہیں. شہید تو مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ عمر کو بھی شہادت. ابو بکر کی موت کیسے ہوگی وہ بھی جان رہے ہیں. کیا بات ہے. عمر کی موت کیسے ہوگی وہ بھی جان رہے ہیں، اور عثمان کی موت کیسے ہوگی وہ بھی جان رہے ہیں. اور ایسے ہی کہہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید حضرت عثمان کو. کمال ہے. جو میرے آقا حیات ظاہری میں حضرت عثمان کی شہادت منائے، وہاں عید غدیر منا رہے ہیں. آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا. ابھی ظاہر ہے حضرت عثمان اور شہادت منا رہے ہیں، شہادت کا اظہار فرما رہے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی عید غدیر کے حوالے سے. تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت علی کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ کوئی خوش نہیں ہو رہا اور ناراض ہو رہے. نبی کو چھوڑ کر علی خوش ہو جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. خیر، نزال بن صبرہ ہلالی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے کہا، اے امیر المومنین، حضرت عثمان بن عفان کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے. کیا بات ہے یار، آج روایت جو جمع ہوئی ہے آپ ذرا سمجھیے. حضرت علی نے فرمایا، تعریف کے الفاظ دیکھیں، حضرت علی کب منا رہے ہو؟ حضرت علی خود منا رہے ہیں ان کو. کیا بات ہے. وہ ایسے شخص ہیں جن کو ملائے اعلیٰ ذوالنورین کہہ کر بلاتے ہیں. او نئی بات. ملائے اعلیٰ، اوپر کی مخلوق. حیثیت کیا ہے تیری؟ ملائے اعلیٰ ذوالنورین کہہ کر بلاتے ہیں. ان کے حبالہ عقد میں، یعنی حضور ان کی نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت میں گھر کے ضامن ہیں. واو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرے رفیق عثمان ہیں جنت میں. کیا بات ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا، یہ پوائنٹ نوٹ کے آپ کہتے ہیں آیت مباہلہ کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں نفس رسول ہیں. ٹھیک ہے، عظمت ہے حضرت علی کی، بالکل قربان ہے، لیکن ان کا وقت آئے گا تو قربانی کا عنوان آئے گا. جیسے ابھی دیکھیے، ابھی کوئی قربانی کا مسئلہ پوچھے تو ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی 1 سال کے بعد پوچھے گا، تو ایک کنڈیشنلی چیز ہوتی ہے. حضرت علی کا جب موقع آئے گا الحمدللہ روز مناؤ، اگر منانا ہی ہے تو ہر ایک کا مناؤ نا الحمدللہ. لیکن آپ کسی بھی خصوصاً متحققہ شخصیت کو ریجیکٹ کر کے آپ اگر مناؤ گے تو یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے توحید اور رسالت کے باب میں. خیر،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو حضرت عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ میں گئے ہوئے تھے. جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں ہے. کیا بڑی بات ہے یار. اگر رسول کی بھی حاجت اگر بول دے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم چونکہ خیر البشر ہیں مستقبل اللہ کی حاجت لیکن جملے ہیں. پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دوسرے صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا. دوسرے صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا. ارے نبی کا ہاتھ ہے, ید اللہ ہے. کیا بات ہے, یہ سب سمجھ میں نہیں آتا ہے. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان کیا. اس وقت ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے گزرا. آپ نے فرمایا یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا. وہ اشارہ ہے جب بلوائی لوگ محاصرہ کریں گے, فتنوں کا دور ہوگا, کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ہدایت پر ہوگا. مطلب جو لوگ ان پر حملہ کریں گے وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے اور یہ ہدایت پر ہوگا. کیا بات ہے. خیر, میں نے جا کر اس شخص کو دیکھا. وہ شخص حضرت عثمان تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہتے تھے ابو بکر, عمر, عثمان. نہیں, اب اس طرح ہم بولتے تھے. پہلے بولتے تھے ابو بکر کا نام, پھر عمر کا نام, پھر عثمان کا نام. یہ افضلیت میں ترتیب ہے یا خلافت میں ترتیب ہے؟ بہرحال یہ صحابہ کا ترتیبی جملہ ہے. اول مانتے تھے ابو بکر کو, دوم مانتے تھے عمر کو, سوم مانتے تھے عثمان. کیا بات ہے. ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایام محاصرہ میں, وہی مدینہ میں جب محاصرہ کر لیا, حضرت عثمان نے اپنے مکان سے جھانک کر کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں, دھیان دیجیے گا, جب کوہ حرا متزلزل ہوا, غار حرا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیر مارا, کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اے حرا تھم جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. گویا یہ حرا کا بھی واقعہ ہے, ایک نئی بات ہے. ابھی احد کی بات تھی, حرا میں بھی ایسا ہو چکا ہے. ایک شہید ہے وہاں, عمر نہیں تھے, نبی ابو بکر صدیق, اور اسی لیے کہا کہ ایک صدیق اور ایک شہید. واہ واہ. لوگوں نے قسم کھا کر کہا ہاں بتائیے. جو لوگ کیے ہوتے نا محاصرہ, سب کو کھلے عام. خیر, پھر کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا کوئی اس کی گواہی دیتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرکین مکہ کے پاس بھیجا, پھر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور میرے لیے بیعت کی. لوگوں نے قسم کھا کر کہا ہاں ابا. پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا کوئی شخص ہے اس پر گواہی دے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے گھر کے بدلے میں اس مسجد کو کون وسیع کرے گا, تو میں نے اپنے مال میں سے اس مسجد کو وسیع کیا تھا. میں آگے چل کر بولوں گا, آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو جبکہ اس مسجد کی توسیع میں میرا مال لگا ہے. دھیان دیجیے. خیر, لوگوں نے قسم کھا کر کہا ہاں. پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کوئی شخص اس پر گواہی دے گا کہ غزوہ تبوک کے دن تنگ دست لشکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے دن مقبول خرچ کرے گا, تو میں نے اپنے مال سے نصف لشکر کو تیار کیا تھا. لوگوں نے قسم کھا کر کہا ہاں. پھر کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کوئی شخص اس پر گواہی دے گا کہ جب چاہے روما کا پانی بک رہا تھا تو میں نے اس کنویں کو اپنے مال سے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. لوگوں نے کہا ہاں. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کیچ کیجیے گا. محاصرہ کرنے والے ظالموں نے اس کنویں کا پانی حضرت عثمان پر بند کر دیا تھا, اور جس مسجد کی حضرت عثمان نے اپنے مال سے توسیع کی تھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انہیں جانے نہیں دیے تھے. دیکھ رہے ہیں, اور قسم لے لے کر بھی جب پوچھ رہے ہیں تو سب بول رہے ہیں ہاں ہاں ہاں. کہاں گئی تھی عقل؟ خیر مقدر تھا. خیر, یہ تو بات ہوئی ہم اپنی کتابوں میں, مگر میں نے شیعہ کی کتابوں سے بھی جمع کیا ہے. سنیے حضرت عثمان کے فضائل کتب شیعہ سے.
حدیبیہ میں جو عمرہ کا مسئلہ آیا تھا مشہور ہے. حضرت عثمان مشرکین کے لشکر میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر حضرت عثمان کے لیے بیعت کی. مسلمانوں نے کہا عثمان کے لیے خوشی ہو. انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ میں سعی کی اور حلال ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بغیر عمرہ نہیں کریں گے. جب حضرت عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کیسے کرتا آقا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طواف نہیں کیا. یہ کس کی کتاب سے بول رہا ہوں میں؟ شیخ ابو جعفر کلینی روایت کرتے ہیں, یعنی شیعہ کی کتاب سے, تہران. اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے اس قدر محبت تھی کہ بیعت رضوان کے وقت حضرت عثمان موجود نہیں تھے تو حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی. اور حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ بیت اللہ کے طواف پر قدرت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا نہیں کیا. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان نے طواف کر لیا ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کی محبت پر اتنا اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان کعبہ کا طواف نہیں کریں گے. کیا بات ہے. مزید دیکھیے گا شیعہ کی کتاب, شیخ ابو جعفر کلینی روایت کرتے ہیں کہ حلبی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ ان کے مذہب کے مطابق علیہ السلام نے فرمایا بنو عباس کا اختلاف حتمی ہے, ندا حتمی ہے, مہدی کا ظہور بھی حتمی ہے. میں نے پوچھا ندا کیا ہوگی؟ کہا صبح کے وقت آسمان سے ایک منادی کرے گا سنو علی اور ان کی جماعت ہی کامیاب ہے, اور شام کے وقت دوسرا منادی ندا کرے گا سنو عثمان اور ان کی جماعت ہی کامیاب ہے. یہ شیعہ کی کتاب میں بول رہے ہیں. آپ کل یعنی 18 ذی الحجہ کو خوشی صرف منانے والے اپنی ہی کتاب کے خلاف منا رہے ہیں گویا. خیر, ایک جملہ اور میں تھوڑا شیعہ کی طرف سے, تقیہ کا ایک جملہ سنے ہوں گے آپ. تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے بچنا, اگر غور کریں تو ڈرنا. مگر میں یہ جملہ صحیح کروں تو شیعہ حضرات بہت سارے واقعات کو, جیسے کیا کہتے ہیں, ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے زبردستی, حضرت علی نے تقیہ کیا. عمر بن گئے, حضرت علی نے تقیہ کیا. عثمان بن گئے, حضرت علی نے تقیہ کیا. مجھے یہ بتائیے حضرت علی اسد اللہ ہیں یا عبداللہ ہیں خالی؟ علی خیبر شکن جن کا عقیدہ, خالی چیختے ہیں آج کے شیعہ یہ ہیں, اور جب علی کی عظمت کی اور شان کی بہادری کی بات آئے تو ابو بکر سے ڈر گئے, عمر سے ڈر گئے. یہ کتنا بڑا بہتان ہے. چنانچہ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 87 کلمات فرمائے. چنانچہ نہج البلاغہ کے حوالے سے حضرت عثمان کے متعلق حضرت علی کی تعریفی کلمات بھی موجود ہیں. حضرت عثمان کی شکایات لے کر ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کے پاس جا کر کے ایک وفد میرے پیچھے آ رہا ہے, انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنایا ہے. بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں. میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جس سے آپ ناواقف ہوں, نہ کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جس سے آپ نہیں جانتے ہو. جو آپ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں. دھیان دیجیے گا, ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم نے پہلے نہیں جانا اور اس کی آپ کو خبر نہ ہو, نہ کسی معاملہ میں آپ ہم سے جدا ہیں. حضرت علی عثمان کے حوالے سے یہ پازیٹیو تھی جس کی ہم آپ کو تبلیغ کر دیں. جس طرح آپ نے دیکھا اسی طرح ہم نے دیکھا, جس طرح آپ نے سنا اسی طرح ہم نے سنا, جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر بھی حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ نہیں تھے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. ان دونوں کی بنسبت آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرابت ہے, اور بلا شبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا ہے. تو ابو بکر کی بھی تعریف ہوئی, عمر کی بھی تعریف, عثمان کی بھی تعریف. اب یہاں پر دیکھیے, ہم نے حضرت ابو بکر یعنی ابھی میں نے جو حضرت عمر اور حضرت عثمان کے متعلق حضرت علی کے 87 کلمات پیش, ان کے متعلق شیعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی کا یہ کلام تقیہ پر محمول ہے.
گورنر اسد اللہ ہو, گورنر گندا مطلب خیبر شکن ہو, گورنر کو اتنی طاقت, کیا اشجع الاشجعین جن کا لقب, ان کے ماننے والے تقیہ باز, استغفر اللہ معاذ اللہ کا. تو پھر تمہارے پاس بیس کیا ہے کہ وہ تمہارے امیر المومنین ہیں؟ جب وہی ڈرنے والے ہو گئے تو ان کے ماتحت کے لوگ کیا ہوں گے؟ اسی لیے دیکھیے, خیر تو کہتے کہ یہ سب جو ہے نا, اس سمجھوتا کیا حضرت علی نے. اچھا اب جواب سنیے میں نے جو لکھا. حضرت علی نے یہ خطبات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وصال کے بعد بیان کیے ہیں. جملے پہ غور کر بھائی, کوئی کسی سے ڈرتا ہے جب پرزینٹ ہو. حضرت عثمان کے متعلق یہ خطبہ اس وقت کہا جب حضرت عثمان فتنوں میں مبتلا ہو چکے تھے. بلوائیون, اس وقت تقیہ کا کیا موقع تھا؟ نیز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق جو فرمایا وہ اپنے دور حکومت میں فرمایا. پھر تقیہ کی کیا وجہ تھی؟ حاکم تقیہ باز ہوتا ہے تو مجتمع الشرائط کا مطلب کیا ہوا پھر؟ خیر, نیز حضرت علی نے فرمایا, اے مومنو, جس شخص نے کسی کو گناہ اور برائی کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کو دل سے برا جانا, وہ سلامت رہا اور بری ہو گیا. اور جس نے زبان سے, بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میں, دیکھیے گا کیا کہا, جس شخص نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس کو دل سے برا جانا, وہ سلامت رہا اور بری ہو گیا. اور جس نے زبان سے اس برائی کا انکار کیا اس کو اجر ملے گا اور وہ پہلے سے افضل ہے جو صرف برا سمجھا ہے لیکن یہ زبان سے بولا بھی ہے. دھیان دیں. اور جس نے اس برائی کا تلوار سے انکار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور ظالموں کی روش ختم ہو, یہ وہ شخص ہے جس نے ہدایت کا راستہ پا لیا اور صحیح راستہ پر مستقیم ہے اور اس نے اپنے دل میں یقین کو روشن کر لیا. اب مجھے اس روایت کے مطابق دیکھیے گا, میں پوچھتا ہوں, حضرت علی اگر غلط تھے, جیسے کہ بھیجا ابو بکر یا عمر یا عثمان, تو کیا وہ نچلے درجے کے مومن ہیں؟ کیونکہ برائی صرف برا جاننا اور برائی کا زبان سے انکار کرنا اور برائی کا تلوار سے انکار کرنا, تلوار والے سب سے اعلیٰ مومن ہیں, اس کے بعد والے اس سے زیادہ, اور سب سے پہلے والے ایک دم ایزی مومن ہیں. تب تقیہ کا عنوان یہی تو بنا کہ حضرت علی سب سے کمزور, معاذ اللہ رب العالمین, لا حول ولا قوت, انہی کے نہج البلاغہ جو ان کو مرکز مانتے ہیں. خیر, میں کہتا ہوں حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا اور انہوں نے خیر کی تمام خصلتوں کو حاصل کر لیا اور ان کا ایمان پہلے درجے کا ہے. اور شیعہ کہتے کہ انہوں نے تقیہ کیا یعنی انہوں نے خیر کی 2 خصلتوں کو ضائع کر دیا اور ان کا ایمان تیسرے درجے کا ہے. اب سنیے, ایک جملہ دے رہا ہوں, کیچ کیجیے گا. اب غور کرنا ہے آپ کو, ہم کو, کہ حضرت علی کی محبت میں ہم ہیں یا شیعہ ہیں, کیونکہ ہم تو اعلیٰ درجے کے مومن مانتے ہیں علی کو اور یہ ادنا درجے کے مومن مانتے ہیں. خیر, عظمتوں کے حوالے سے تو آپ ہم سب سمجھ گئے. ایک بات, حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں. میں احاطہ کر دے رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک بہترین کلپ بن جائے. سن 24 ہجری کی ابتدا میں 24 ہجری کی ابتدا میں دیکھیے گا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجلس شورا کے انتخاب سے خلیفہ اور امیر المومنین منتخب ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ, میں ایک جملہ کہوں, یہ ایرانی ڈالر سے منتخب نہیں ہوئے تھے. خیر, رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق کار خلافت انجام دیتے تھے. آپ کے 12 سالہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا. سن 24 ہجری میں آپ نے آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی کر کے وہاں کے باشندوں کو مطیع کیا. سن 25 ہجری میں طرابلس کو فتح کیا. لگ رہا ہے نا اردو الغازی سن رہے ہیں, دھیان دیجیے گا. سلطنت عثمانیہ. سن 26 ہجری میں الجزائر اور مراکش کے علاقے فتح کیے. سن 28 ہجری میں بحیرہ روم میں شام کے قریب قبرص کو بحری جنگ سے فتح کیا. سن 30 ہجری میں تبرستان کو فتح کیا. سن 33 ہجری میں قسطنطنیہ سے متصل علاقوں میں مرودر، تالستان اور جوزرجان کو فتح کیا. اسلامی فتوحات کا یہ سیلاب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رک گیا
اور حضرت علی کے خلافت کے 6 سال تک تعطل کا شکار رہا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات اسلامیہ کو ایک بار پھر نشأت ثانیہ حاصل ہو گئی. پھر دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اخیر میں ان کے خلاف بعض لوگوں نے سورش پیدا کر دی اور فتنہ و فساد کا ایک سیلاب امنڈ آیا. اس سورش کے اسباب یہ تھے، 1 2 3 4 اسباب میں نے لکھے ہیں، ذرا دیکھیں. اس وقت کابل سے لے کر مراکش تک تمام علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی تھا، جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھیں. ان محکوم قوموں میں فطرتاً مسلمانوں کے خلاف جذبہ انتقام موجود تھا، لیکن مسلمانوں کی قوت اور سطوت کے مقابلے میں وہ بے دست و پا تھے. اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال پھیلایا جن میں یہودی اور مجوسی سب سے آگے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مناسب پر اموی خاندان، یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں قبیلہ امیہ سے، سب کو مطلب یہ کہ افراد کو مقرر کیا. ان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شام کے گورنر تھے. عبداللہ بن سعد ابن ابی سرا عامر صحابی عامل مصر، اور عبداللہ بن عامر بن کریز اموی صحابی عامل بصرہ تھے، اور مروان بن حکم اموی کاتب تھے. ان 4 کے علاوہ 2 اموی عاملوں کو مقرر کر کے آپ نے انہیں معزول کر دیا، جن میں سے ایک ولید بن عقبہ اور دوسرے سعید بن عاص تھے. یہ تھے کل اموی افراد، امی ہے نہیں، جن کے بارے میں مخالفین نے تہلکہ مچا دیا تھا کہ حضرت عثمان نے کنبہ پروری اور اقربا پروری کر کے اپنے خاندان کے افراد کو حکومت کے عہدے سونپ دیے، اور یہ کسی نے نہ دیکھا کہ ان کے علاوہ قریباً 20 جگہ، دھیان دیجیے گا، بلاد اسلامیہ میں گورنری اور دیگر عہدوں پر سب غیر اموی افراد مقرر تھے. یہ نہ دیکھا، نہ یہ کسی نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 80% عامل اموی خاندان سے لیے تھے. چنانچہ 18 علاقوں میں آپ نے عمومی افراد کو مقرر کیا. تفسیر طبری. پھر اگر 5 عہدے سے حضرت عثمان نے امویوں کو تفویض فرما دیے، اس پر شورش اور ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوئی اخلاقی اور شرعی وجہ نہیں باقی رہ جاتی. مجوسی چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا کیا جائے جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام خاندان کی طرف منتقل ہو جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکے. یہ مقصد تھا سورش کا. یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا افتراق پیدا کر دیا جائے جن سے ان کی قوت پاش پاش ہو جائے. اب سب سے اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن سبا کے پیروکاروں کا طریقہ. سب سے زیادہ خطرناک شخص ایک یہودی النسل نو مسلم عبداللہ ابن سبا تھا، جس نے اپنی حیرت انگیز سازشانہ قوت سے مختلف الخیال مفسدوں کو یعنی دہشت گردوں کو ایک مرکز پر متحد کر دیا. عبداللہ ابن سبا کے پیروکاروں کا طریقہ کار کیا تھا؟ بظاہر متقی اور پرہیزگار بننا اور واضح نصیحت سے لوگوں کو اپنا حلقہ بگوش کرنا، امال کو تنگ کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، ہر جگہ حضرت عثمان کی اقربا پروری اور ناانصافی کی داستانیں پھیلا دینا. یہ سب وجہیں تھی، فتنہ کی وجہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل حالات کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے. حضرت طلحہ نے مشورہ دیا ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے جائیں. چنانچہ 35 ہجری میں محمد بن سلمہ کوفہ، اسامہ بن زید بصرہ، عمار بن یاسر مصر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم شام اور بعض دیگر صوبہ جات کی طرف روانہ ہو گئے. نیز تمام ملک میں گشتی اعلان جاری کر دیا گیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام حکام کو جمع کرتا ہوں اور جس حاکم کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تحقیق کر کے اس کا ازالہ کر دیتا ہوں. اس کے باوجود اگر کسی شخص کو کسی حاکم کے خلاف شکایت ہو تو مجھ سے بیان کرے، میں تحقیق کر کے مظلوم کا حق ظالم سے دلاؤں گا. کیا بات ہے، اصلاح کی کوشش دیکھیں. تاریخ ابن خلدون اور امام طبری نے بیان کیا کہ حضرت عثمان نے تحقیق کے لیے جس قدر صحابہ بھیجے تھے، حضرت عمار بن یاسر کے سوا سب واپس آ گئے. مصر میں عبداللہ بن سبا، خالد بن ملجم اور کنانہ بن بشر وغیرہ شر پسند موجود تھے، اور ان لوگوں نے عمار بن یاسر کو واپس نہیں آنے دیا حتیٰ کہ یہ گمان کیا گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ہاتھ شہید ہو گئے. اب ابن سبا کی جو تربیت تھی، ایک اور چال چلی. ابن سبا کے تربیت یافتہ لوگوں نے آپس میں مل کر ایک سازش تیار کی اور بصرہ، مصر اور کوفہ سے تقریباً 2000 فتنہ پرداز اپنے شہروں سے حاجیوں کی وجہ میں مدینہ کی طرف چل پڑے. اب آگے یہ بات، اپنے مطالبات حضرت عثمان سے بزور تسلیم کرانے. 2000 فتنہ پرور، دھیان دیجیے، جن میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ محمد بن ابو بکر، یہ حضرت علی کے پروردہ تھے، ان کو حاکم مقرر کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کر کے یہ، اچھا یہاں پر ایک جملہ بولو،
تم کہہ رہے کہ امیہ خاندان سے انہوں نے مقرر کیا، تم بھی تو علی ہی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے مقرر کروا رہے ہو، تو یہ بھی تو اقربا پروری ہے. حق کو کہو نا کہ حق جو ہے اس کو لاؤ، حق جو ہے اس کو لاؤ. خیر، ابن سراح کی معزولی اور محمد بن ابی کی تقرری کا پروانہ لکھ کر حضرت علی کے مشورے پر کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. پھر یہ لوگ واپس چلے گئے. چند دنوں کے بعد دفعتاً گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی صدا سے مدینہ کے در و دیوار گونج اٹھے. کبار صحابہ گھبرا کر اپنے گھروں سے نکلے. مفسدوں اور باغیوں کی جماعت واپس آ گئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں راستہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد جھوٹ دکھے گا ملا جس کے پاس والی مصر کے نام یہ ہدایت تھی کہ ان لوگوں کی گردن مار دی جائے. یہ سازش دیکھیے. حضرت عثمان نے اس واقعہ سے مکمل لا علمی اور حیرت کا اظہار کیا. باغیوں نے کہا کہ جس خلیفہ کو اتنی سی بات کی بھی خبر نہ ہو وہ خلافت کا اہل نہیں. لہذا حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. طبقات ابن سعد کا حوالہ جلد 5 میں. اسی وقت حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس قمیص کو مت اتارنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قمیص سے مراد یہی خلافت کی قمیص ہے. کیا بات ہے. حضرت عثمان کے انکار پر تقریباً 2000 باغیوں نے کاشانہ خلافت کا نہایت سختی سے محاصرہ کر لیا جو مسلسل 40 دن تک قائم رہا. باغیوں نے حضرت عثمان تک پانی پہنچانے کو ممنوع قرار دے دیا تھا. انہی کا کنواں. خیر، ایک دفعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر حضرت عثمان تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر باغیوں نے ام المومنین اور حضور کی حرم محترم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور بے ادبی سے مزاحمت کر کے انہیں واپس کر دیا. حضرت علی نے اس پرآشوب وقت میں اپنے 2 صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا. کیا بات ہے یار. اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان جانثاروں کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھے. باغیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد اکابر صحابہ نے مؤثر تقریریں کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا. حضرت عثمان نے اپنے مکان کی چھت سے باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو یہ مسجد تنگ تھی. آپ نے فرمایا جنت کے عوض کون اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا؟ اس وقت میں نے زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، آج تم اس زمین پر مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے. پھر آپ نے فرمایا قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سوائے چاہے روما کے اور کوئی میٹھا پانی کا کنواں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے عوض کون اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے؟ اس وقت صرف میں نے حضور کے فرمان پر لبیک کہی اور آج تم مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے ہو. لیکن باغیوں پر آپ کی اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا. تاریخ ابن خلدون. حضرت امیر معاویہ کی بصیرت افروز آنکھوں نے اس فتنہ کو بہت پہلے سے ڈھانپ لیا تھا. انہوں نے حضرت عثمان سے عرض کیا آپ میرے ساتھ شام چلیے تاکہ آپ کسی ناگہانی خطرہ سے دوچار نہ ہو. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں دیار رسول کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں جانا چاہتا. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا میں حفظ ما تقدم کی خاطر شام سے آپ کی حفاظت کے لیے فوج بھجوا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے پڑوسیوں یعنی مدینہ اس لشکر کی وجہ سے پریشانی ہو. محاصرہ کے درمیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لیجئے. آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت ہے موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ پچھلی طرف سے نکل کر مکہ معظمہ چلے جائیے، مکہ حرم ہے، وہاں یہ آپ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ شام میں آپ حضرت امیر معاویہ کی پناہ میں چلے جائیں. حضرت عثمان نے پہلی صورت کا یہ جواب دیا کہ اگر میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں اس امت کا پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی حکومت کی بقا کے لیے مسلمانوں کا خون بہائے. دوسری صورت یعنی مکہ جانے کی جو بات تھی اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے ان لوگوں سے یہ امید نہیں ہے کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ رکھیں گے جب میری حقیقت کو نہیں جان رہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمتیں پامال ہو. اور تیسری صورت یعنی شام چلے جانے کا جواب یہ تھا کہ دارالہجرت اور دیار رسول کو چھوڑ کر میں کبھی کہیں نہیں جانا چاہتا. کیا بات ہے. مسند احمد کی روایت جلد 1 میں. حضرت عثمان کا گھر بہت وسیع تھا. اب یہ پوائنٹڈ بات ہے. حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام اور تابعین سمیت 700 افراد موجود تھے.
جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر کر رہے تھے، انہوں نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگی تو فرمایا اگر ایک شخص بھی میری خاطر لڑنا چاہے تو میں اس سے خدا کے لیے کہتا ہوں کہ وہ میری خاطر خون نہ بہائے۔ آپ کے گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بھی بلا کر آخری وقت میں آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں۔ فرمایا اگر وہ جنگ کی اجازت چاہتے ہیں تو انہیں بالکل اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی اجازت مانگی تو فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مجھ سمیت تمام دنیا کو قتل کر دو؟ وہ عرض کیا نہیں، تو آپ کے اس فرمان میں اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32۔ جس شخص نے بغیر قصاص یا فساد کے کسی شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ کیا بصیرت افروزی ہے! اس آیت سے استدلال اس وجہ سے تھا کہ باغیوں نے نہ ابھی تک کسی کو قتل کیا تھا، نہ زمین میں لوٹ مار کے فساد کیے تھے، لہذا یہ مسلمان بھی سمجھ رہے تھے، صرف حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا۔ خیر، حضرت مرہ بن کعب، آخری بات ہوئی، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کا بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا جو کپڑا اور چادر، وہی فتنوں میں سے یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عثمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف اشارہ فرمایا، یہ شخص ان فتنوں میں مظلوم شہید کیا جائے گا۔ حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان فتنوں سے مطلع کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ ترمذی صفحہ نمبر 533۔ ان حالات میں حضرت عثمان لمحہ بلمحہ اس وقت کے منتظر تھے جو ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ 17 ذوالحجہ آج ہے الحمدللہ، 35 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل، واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا اب وقت قریب آ چکا ہے، پھر لباس تبدیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد باغیوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن مزاحمت کرتے زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر جو حضرت علی کے پروردہ تھے نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھتیجے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ اس قتل کو ناپسند کرتے۔ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی پر زور سے لوہے کی سلاخ ماری جس سے آپ گر پڑے اور زبان سے یہ کلمات نکلے، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ۔ سواد بن حمران نے دوسری ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ شروع ہو گیا۔ عمرو بن حمق نے سینہ پر چڑھ کر نیزوں کے پیہم 9 وار کیے۔ ایک ازلی شقی نے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے ذوالنورین کی شمع حیات بجھ گئی۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس خون ناحق سے جو آیت رنگین ہوئی وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں 137، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس جان کا حادثہ میں آپ کے اہلیہ محترمہ کی انگلی بھی کٹ گئی تھی، حضور کی بیٹی 3 دن تک آپ کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے آپ کا گھر بھی لوٹ لیا۔ تمام دنیا کی تاریخ اٹھا کر ایک نظر ڈالیے، تاریخ عالم میں آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی حکمراں کے خلاف کچھ لوگ باغی ہو جائیں اور اس حکمراں کو اپنی ذات اور اپنی حکومت کے تحفظ کے متعدد وسائل حاصل ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ جانثار، رفقا، ارکان دولت اور تمام افواج سب اس کے حامی ہو، باغیوں کے قلعہ کما کرنے کے لیے بےتاب ہو اور بار بار اس حکمراں سے باغیوں کی سرکوبی کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن وہ حکمراں محض اس سبب سے ان لوگوں کو باغیوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں ایک جان کی بقا کے لیے سینکڑوں جانیں تلف نہ ہو جائے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے والے 2000 سے بھی کم تھے، اور مکان کے اندر اور باہر ان کے جانثار ان سے کہیں زیادہ تھے۔ آخری وقت تک آپ کے جانثار اور رفقا آپ سے باغیوں کے مقابلہ اور ان کے محاصرہ توڑنے کی اجازت طلب کرتے رہے، لیکن آپ کا صرف ایک ہی جواب تھا، میں اپنی ذات یا اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں ہمارے محترم ہے، میں نے اس میں انڈیا دیا ہے، ان سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ دونوں مجتہد تھے اور اپنے اپنے نزدیک ہر ایک کا موقف اخلاص اور الہیت پر مبنی تھا۔ وہ دونوں صحابی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی ایک لفظ سننا نہیں چاہتا۔ ان کی عظمتیں ہمارے دین کا سرمایہ ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قریباً 5 سال تک محض خلافت کے تحفظ کے لیے دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور شہداء کا انبار لگتا رہا۔ اس کے برعکس حضرت عثمان کو دیکھیے، جنہوں نے 40 روز تک محاصرہ میں رہنا، ضروریات زندگی سے محروم ہونا اور خندہ پیشانی سے بھوک و پیاس برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی خاطر کسی ایک مسلمان کے خون کا قطرہ بھی گرانا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد یہ سعادت کسی کے حصے میں نہیں آئی کہ اس نے دیار رسول کو اپنی خلافت کا مستحق بنایا ہو۔ اسلامی حکمرانوں میں وہ دیار رسول کے آخری خلیفہ تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا جب نو کے خنجر ان کے شہرک کے بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ تاریخ میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتی یہ بات کہ کسی عظیم شخصیت کے جانثار اس پر قربان ہونے کی اجازت چاہتے ہو، بار بار بے تابی سے تقاضا کرتے ہو، مگر وہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے خطرہ کی جگہ سے نکلنے کا موقع ملا ہو، مگر وہ عزم و استقلال کا گوہے کرا اپنی جگہ پر قائم رہا ہو۔ اے عثمان، تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا؟ تم نے مکہ کی حرمتوں کو خطرے میں پڑنے نہ دیا، نہ مدینہ کو میدان جنگ بننے دیا، اپنے جان کے تحفظ کے لیے دیار رسول کو نہ چھوڑا، اپنے جانثاروں اور رفقا میں سے کسی کی زندگی خطرے میں نہ ڈالی، حتیٰ کہ آخری وقت میں اپنے 20 غلاموں کو بھی آزاد کر کے نکل جانے کا حکم اور ظلم و ستم کے تمام وار تنہا اپنی جان پر جھیل لیے۔ یوں تو اسلام کے ہر دور میں لوگ شہید ہوتے رہے، ان شہداء میں کسی کا خون احد کی گھاٹیوں میں گرا، کسی کا خون کربلا کی سرزمین پر گرا، مگر سلام ہو تمہارے خون پر اے عثمان جو قرآن کریم کی آیات پر گرا۔ جس شہید کا خون جس جگہ گرتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ کسی کی شہادت کی گواہی بدر اور احد کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، اور اے عثمان تمہاری شہادت کی گواہی قرآن کریم کے اوراق دیں گے۔ حشر کے دن جو شخص جس حال میں شہید ہوا اسی حال میں اٹھے گا، کوئی شہید احرام باندھے ہوئے اٹھے گا، کوئی سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، لیکن سلام ہو تمہاری عظمتوں پر اے عثمان کہ تم میدان محشر میں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اٹھو گے۔ میں ان تمام تفصیلی واقعات اور باتوں سے بس اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جو شیعہ حضرات سے متاثر ہو گئے، اور کل کا جو 18 ذی الحجہ ہے غدیر خون کی عید منانے میں شریک ہوں گے یا ہونے والے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں۔ کل حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، ان کا عرس، ان کا وصال، ان کی شہادت کی عظمتوں کا دن ہے۔ یہ باتیں جو سن رہے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی آپ تیار رہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ان کی شہادت کی عظمتوں کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو سچا سنی صحیح العقیدہ ہمیشہ کے لیے رکھے، موت بھی خاتمہ بالخیر کی عظمتوں کے ساتھ ہو، اور بعد مردن نبی کی زیارت کے وسیلے سے ہم سب کو سوالات قبر سے آسانیاں مہیا فرمائے۔ مولا برزخی دنیا میں آراستگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا حشر عثمان کے ساتھ کر دے۔ یا اللہ حضرت عثمان کی شہادت کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بھی مولا خیر کی توفیق نصیب فرما، جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ، اور جس طرح انہوں نے سرزمین مدینہ اور حرم پاک خدا کی محبت کا ایک عنوان دیا ہے، مولا
تو وہ عنوان ہم سب کے دلوں میں ڈال دے اور حرمین طیبین کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. وہاں کے ظالم حکمرانوں سے اور ان کے تسلط سے پروردگار اس حرمین طیبین کو پاک صاف فرما. یا اللہ ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.